عمر عبداللہ کا جو دوسری بھی جو ہند نواز پارٹیاں ہیں وہ جو بار بار مسئلہ کشمیر کا تذکرہ کرتے ہیں وہ صرف اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. بھائی مسئلہ کشمیر تو حق خودارادیت کا مسئلہ ہے. مسئلہ کشمیر کوئی اندرونی مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کوئی سرحدی تنازع نہیں ہے، یا یہاں آٹونومی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اندرونی خود مختاری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت بھارت کی ساورنٹی کے خلاف ہے، بھارت کے جبری قبضے کے خلاف ہے، بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف ہے. جو لوگ اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر مسئلہ کشمیر کا تذکرہ کرتے ہیں وہ اس پرندے کی طرف ان کی مثال بنتی ہے. ایک پرندے سے پوچھا گیا، وہ ایک جال میں پھنس گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری آنکھیں ہیں، تم نے دیکھا نہیں کہ اس جال میں پھنس گئے ہو؟ اس نے جواب دیا، دام ہم رنگے زمین بود گرفتار شدم. یہ جال جو بچھایا گیا تھا صیاد نے وہ زمین کے ہم رنگ تھا، زمین کے ساتھ اس کا رنگ ملتا تھا، اس لیے میں پھنس گیا. برابر یہ ہم رنگ زمین جال بچھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس جال میں پھنسائیں اور لوگوں کو دھوکہ دیں، ورنہ ان لوگوں کا کیا بنتا ہے، ان کا کیا حق بنتا ہے یہ مسئلہ کشمیر کی بات کریں، یہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں کہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کریں گے. ان کے لیے تو مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہے. انہوں نے تو ہندوستان کے قبضے کو، جابرانہ قبضے کو تسلیم کیا ہے. وہ تو ہندوستان کی ساورنٹی تسلیم کرتے ہیں، وہ تو ہندوستان کے آقاؤں کے پجاری بن چکے ہیں. ان کو کشمیر کا مسئلہ اپنی زبان پر لانا یا اس کے بارے میں بیانات دینا یہ محض دھوکہ ہے، فریب ہے. ووٹ بینک پیدا کر رہے ہیں اور سادہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی عام لوگ کیا ہے، یہ بھی تو مسئلہ کشمیر کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے. نہیں، یہ صرف سٹیٹس کو کی طرف جا رہے ہیں اور صرف سٹیٹس کو پر یہ اپنی ان کی پالیسی کا جو مد نظر ہے، ڈیسٹینیشن جو ان کی ہے وہ صرف سٹیٹس کو ہے. اور ہم نے ان سارے جو حل پیش کیے جا رہے ہیں ہم نے ان کو مسترد کیا ہے، آئندہ بھی مسترد کرتے رہیں گے جب تک حق خودارادیت کی بنیاد پہ جموں کشمیر کے 1,30,00,000 عوام کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. جموں کشمیر کے مسئلے کا کوئی پائیدار، کوئی پرامن، کوئی جمہوری اور کوئی قابل قبول حل تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ باٹم لائن ہے ہماری پالیسی. گیلانی صاحب، گورنمنٹ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کبھی بات چیت ہوتی تھی تو آپ اس کا تذکرہ بھی کرتے، اس کو آپ کو کوئی رد عمل نہیں آتا، لیکن آپ کی بات جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تھوڑا بات چیت چل رہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر کشمیر مسئلہ حل ہوتا ہے تو سیاست اپنے آپ حل ہو جائے گا، تو آپ کیا یہ مانیں کہ کوئی امید آپ کو لگ رہی ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے کسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور اس کا کوئی نتیجہ سامنے آئے؟ میرے بیٹے، آپ اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں گے نا، ٹھنڈے دل و دماغ سے، سہ چین ایک بہت بڑا، یعنی دنیا میں سب سے بڑا محاذ جنگ ہے. وہ نہ کوئی وہاں زمین ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی چشمہ، کچھ بھی نہیں ہے وہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی دونوں ملک وہاں سے فوجیں ہٹائیں، کسی کا نقصان نہیں ہوگا اور نقصان کے بجائے سب کو فائدہ پہنچے گا. سب کے آرمی والے، پولیس والے بچیں گے، فوجی افراد بچیں گے. ابھی گزشتہ دنوں 159 لوگ پاکستان کے دب گئے. اچھا، اور پھر آپ خود اندازہ کریے، آپ دیکھیں گے کہ کتنا مہنگا پڑ رہا ہے یہ ہندوستان کو بھی اور پاکستان کو بھی، وہاں تک رسد پہنچانا، وہاں تک ان کی ضروریات پہنچانا. اب اگر اس چھوٹے سے مسئلے جس میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے اس کو یہ حل نہیں کر رہے ہیں تو جموں کشمیر کے مسئلے کے بارے میں کیسے امید رکھی جا سکتی ہے کہ بھائی بات چیت سے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ یہ مسئلہ حل ہوگا اس وقت جب ہندوستان جموں کشمیر کے بارے میں ریئلسٹک ایٹیٹیوڈ اختیار کرے that Jammu Kashmir is not integral part of India, neither part of India. This is a disputed territory and the people of Jammu and Kashmir should be given right to self-determination so that they will decide their future and their destination by peaceful means, according to the resolutions of United Nations, according to the promises and commitments of Indian government to the people of Jammu and Kashmir, and according to the lot of sacrifices which the people have given right from 1947 till date. 6 lakh people have given their precious lives to achieve their objective right to self-determination. گیلانی صاحب، پاکستان کی کشمیر پالیسی پہ آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ گزشتہ دنوں میں وہاں سے بیانات بھی آئے ہیں کہ وہاں پہ بھی
اگر پاکستان نے مسئلہ کشمیر حل نہیں کیا اور پالیسی چینج نہیں کی تو وہاں پہ بھی معاذ کھولا جائے گا؟ ہمیں اپنی پالیسی پر دیکھنا ہے، ہماری پالیسی ٹھیک ہے یا غلط۔ پاکستان خود ہماری مدد کرے گا، اس کو مجبور ہو جائے گا جب ہماری پالیسی بیسڈ آن فیکٹس ہوگی اور ہم سیکریفائسز کے لیے تیار ہو جائیں۔ سر یہ سوال جیسے آپ نے کہا کہ جو ڈی جی پی کا بیان آیا تھا کہ گیلانی سر اگر عیدگاہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ شاید بی جے پی نے کہا، ڈی جی پی نے کہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو حریت کانفرنس کا دوسرا دڑا ہے جس کی قیادت میر بھائی عمر فاروق کر رہے ہیں، جو اس کے بیچ میں جو انتشار واقعی وہ سامنے آنے لگا ہے، اس کے کار میں وہ ایک دیش بنا کے پولیس اب اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہے آپ جیسے لوگوں کو یا باقی لیڈروں کو کہیں جانا، یہ غلط ورژن ہے پولیس کا۔ وہ عمر صاحب کی جو حریت کانفرنس ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، وہ گھر میں بیٹھ کر اس کو حل کریں گے، ان کو ہمارے ساتھ تھوڑی اینیمیٹی ہے، نو ناٹ ایٹ آل۔ ہم اپنی پالیسی پر چل رہے ہیں، وہ اپنی پالیسی پر چل رہے ہیں۔ یہ استعمال کر رہی ہے پولیس اس صورتحال کو اپنے حق میں۔ یہ تو مکارانہ چالیں ہیں، ان چالوں سے بہرحال قوم کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ گیلانی صاحب آپ نے کہا کہ یوتھ ڈفرینٹ آپشنز کی تلاش میں اگر ایسی حالت رہی کہ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی گئی، آپ کا اشارہ بنتا ہے 90 کی طرف سے اگر ایسی حالت ہو جائے؟ اشارہ کیا ہے؟ تو اٹ از ویری آبویس۔ تھینک یو، شکریہ۔